پاکستان کی بدنامی کی بات کی گئی، یہی مروں گا اور اسی ملک کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا۔ پاکستان میرے جیسے کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو بدنام کر سکے۔ میرا کام ہے واقعے کو رپورٹ کرنا، میں نے دیانتداری سے اس واقعے کو رپورٹ کیا، لیکن ہوس، لالچ، آپ کچھ اور نہ سوچتی عائشہ، آپ صرف یہ سوچتی کہ ایک انسان چند ایک میسج ہے مجھے جس میں کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، پورا پاکستان تنقید کر رہا ہے لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے، آپ کو میرا بیان رکھنا چاہیے تھا، پیسے چاہیے تھے، میں حاضر تھا، مجھے آپ کہتی کسی بھی چیز کی ضرورت تھی۔ ایک مظلوم لڑکی کو دیکھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم اس کی مدد کے لیے پہنچے، اسے بہن کہا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کروا دیا۔ اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اور میں اور خاص طور پہ ہماری اولادیں بہت فخر کے ساتھ پاکستان کے پاسپورٹ کو سینے سے لگا کے چلے گئے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یہ ویڈیو آپ سب سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کوئی اگر نہیں، کوئی لیکن، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں۔ ہو سکے تو میں نے پچھلے 8-10 برس میں جو کام کیا دیانتداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کام کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ عائشہ اکرام اور ریمبو کی جو حالیہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ گرفتار ملزمان کی رہائی کے اور ان سے ڈیل کرنے کے بدلے 5-5 لاکھ روپے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں جس چیز پر عائشہ کے ساتھ کھڑا تھا وہ لمحہ تھا جب اس کے ساتھ بدتمیزی، بدتہذیبی کی گئی، جب اس کے کپڑے پھاڑے گئے۔ بعد میں بھی اس کی کچھ جھوٹی سچی ویڈیوز جب سامنے آئی تو بھی میرا یہ خیال تھا کہ اس کا کردار اس کے اللہ کا معاملہ ہے، مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ ظلم تھا۔ مگر اب وہ خود ظالم بننے کی منصوبہ بندی کر رہی کہ آپ ایک غریب، جھوٹا یا سچا جسے آپ نے گرفتار کروایا ہے، اور یقیناً آپ جھوٹے لوگوں کو بھی گرفتار کروائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے سمیٹے جا سکیں، تو ان لوگوں سے آپ ڈیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پوری قوم مجھے سمجھاتی رہی، بہت سارے لوگوں نے مجھے برا بھلا بھی کہا، میری فیملی کے لوگ، میرے دوست، لیکن مجھے لگتا تھا کہ نہیں، ایک مظلوم لڑکی ہے، اس کا کردار اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اور میں ڈٹا رہا اپنے تئیں اس بات کو سچ تسلیم کرتے ہوئے۔ میں نے ایک لفظ بھی عائشہ کے خلاف نہیں بولا، میں نے ایک لفظ بھی ان ویڈیوز پر نہیں کہا جو اس کی ویڈیوز بعد میں منظر عام پر آتی رہی کہ اس کا ذاتی کردار ہے، مگر یہ معاملہ اب کرپشن کی حدود میں داخل ہو گیا، ابھی معاملہ ظلم کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ لوگ خود اس آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے وہ غریب لوگ ہیں، 5-5 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکیں گے۔ بدقسمتی ہے کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کم سے کم ایک انسان، میں، یاسر شامی، ہم آپ کے لیے، آپ کی آواز بننے کے لیے، آپ کو انصاف دلانے کے لیے ہم بہت سارے لوگوں کی تنقید برداشت کر رہے ہیں، ہم بہت سارا کرٹیسزم برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بدقسمتی سے اس کا مان نہیں رکھا۔ میں نے جو بہن کہا، میں نے جو سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا مان نہیں رکھا۔ اور اس آڈیو کے حوالے سے چونکہ میں ظاہر دونوں سے ملاقات کی ہے، میں نے عائشہ اکرم سے بھی ملا ہوں، میں ریمبو سے بھی ملا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ آڈیو بالکل جینوئن ہے۔ سو میں ایک بار پھر آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں آپ سے کس چیز کی معافی مانگ رہا ہوں۔ میں کیا تحقیق کر سکتا تھا اس کیس کے اندر؟ دیکھیے، تحقیق میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم ایویڈنس ہوتا ہے ویڈیو، اور عائشہ کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کے کپڑے پھاڑنے کی ویڈیو موجود تھی، اور کسی بھی ایسے معاملے پر آپ رپورٹ کرنے سے پہلے نہ تو متعلقہ شخص کا انسٹاگرام اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، نہ اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، نہ اس کے ذہن کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی گندگی ہے یا وہ کتنا کرپٹ ہے، کہ اپنے آپ کو انصاف دلانے کی بجائے، اپنی عزت کو واپس بحال کرنے کی بجائے آپ لوگ اپنی عزت کا سودا کرنا شروع کر دیں گے 5-5 لاکھ روپے کے عوض۔ تو ظاہر میں کیا کر سکتا تھا؟ جو میں کر سکتا تھا وہ ایک ویڈیو ایویڈنس ہو سکتی ہے، اور وہ ویڈیو ایویڈنس ہم سب کے سامنے موجود تھی۔ اور میں بار بار کہتا ہوں، ساری قوم اس وقت ان ویڈیوز کو دیکھ کر اتنی ہی دل گرفتہ تھی جتنی دل گرفتگی کا اظہار میں نے یاسر شامی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں کیا۔ یاسر شامی
اس وقت ڈینگی میں مبتلا ہے, بہت شدید طبیعت خراب ہے. میری آپ سب سے درخواست بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے, اور میں ان کے بہاف پہ بھی یہ تمام تر باتیں آپ سے کر رہا ہوں. اور میں پھر کہتا ہوں, میں آپ سب سے اس واقعے کو رپورٹ کرنے پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے میرا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا. فون اداروں کے پاس ہے, ریمبو کا بھی, عائشہ کا بھی, اب میرا خیال عائشہ کو بھی اب گرفتار کیا جانا چاہیے اس معاملے کے بعد. اور دونوں کے فونز میں کوئی آڈیو, کوئی ویڈیو نوٹ, کوئی ریکارڈنگ, کسی طرح کی کوئی ایویڈنس جو میرے یاسر شامی کے خلاف جاتی ہو, CDRs نکلوا لیجئے, لوکیشنز نکلوا لیجئے, کبھی اس سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی ہو, فون کے کبھی دوران ہمارا رابطہ ہوا, تمام تر چیزیں اس وقت اداروں کے پاس ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی بددیانتی اگر اس میں ثابت ہو جائے. ایک مظلوم لڑکی کو دیکھا, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہم اس کی مدد کے لیے پہنچے, اسے بہن کہا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا, لیکن اس نے اپنے بھائی کو ذلیل کروا دیا. میرے لیے بڑا مشکل وقت ہے یہ بھی, اور پچھلے 3-4 مہینے میں بار بار عرض کر چکا ہوں, مجھے نہیں لگتا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, پیسہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کی زندگی میں. میری ٹیم کے لوگ, میرا پروڈیوسر, میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر 8 سال میرے ساتھ ہے. میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اچھا انسان بنا سکوں, عملی طور پر لیڈ کرتے ہوئے. ہر مہینے کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے, خدا کی قسم میں کبھی اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیتا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو دوں اور ان سے کہوں کہ یہ تقسیم کریں مختلف فیملیز میں, چاہے وہ راشن کے پیسے ہیں, چاہے وہ تعلیم ہے بچیوں کی, چاہے وہ کسی کے گھر کا کرایہ ہے, کہ یہ اچھے لوگ بن کر رہے, ان کو لگے کہ یار ہمارا باس اچھا انسان ہے, ہم نے 2 نمبری نہیں کرنی. اور الٹیمیٹلی انہی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی میں نے کہ جس میں وہ ٹیم سریام کے نام پر, میرے نام پر سودے بازی کر رہے ہیں لوگوں سے. اس کو بھی بے نقاب کیا. دل میں تھوڑا سا بھی چور ہوتا. 8 سال میں لوگوں کے ساتھ رہا, صبح دوپہر شام, کھانا پینا سونا جاگنا سب ساتھ ہوتا. ایک سیکنڈ کبھی مجھے شک ہوتا یار میرا کوئی آڈیو نوٹ ان کے پاس ہوگا, میری کوئی ویڈیو ان کے پاس ہوگی, میں جو گفتگو کرتا تھا اس کو کہیں انہوں نے ریکارڈ نہ کر لیا ہو, میری کوئی نیگیٹو چیز ان کے پاس ہوگی. یار ایسا نہ ہو کہ میں بعد میں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوں. آپ سوچئے مجھے خود پر کتنا یقین تھا کہ میں نے 8 سال میں ایک لفظ بھی کوئی ایسا غلط نہیں کہا ہوگا جو ان لوگوں کو گرفتار کروانے کے بعد یہ میرے خلاف استعمال کر سکے. میں نے انہیں گرفتار کروایا, ان کے خلاف پروگرام کیا. تو 8 سال جو لوگ میرے ساتھ ہیں, میں شاید ان کو بھی تبدیل نہیں کر سکا. اب اس میں میرا قصور ہے تو مجھے بتائیے, جو سزا آپ کہتے ہیں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. ایک بچی کی ویڈیو دیکھی میں نے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں پہنچا, جانے کے بعد میں نے جتنا غصہ میں اپنی ایک بہن کے لیے کر سکتا تھا کہ یار اس کے ساتھ اگر